قرآن کریم نے ایک گروہ کی جب بات کی تو ان کی تقریباً 6 صفتیں بیان کی۔ ایک صفت تو یہ بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو مانا اور انبیاء کو تسلیم کیا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، ان کی صفات کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا تب بھی اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ قبر کی منزل سے لے کر آخر تک جتنی بھی منزلیں ہیں سب کو نہیں دیکھا ہم نے، مگر تب بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہم نے نہیں دیکھا تب بھی ہم تسلیم کرتے ہیں 100%۔ ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس گروہ کی ایک خاصیت ہے کہ یہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سستی ہو تب بھی نماز کی فکر ہے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی موقع پر جب نماز کا وقت ہو تو یہ غفلت میں نہیں ہوتے، صبح سے لے کر فرائض کے معاملے میں بھی، بلکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل کو بھی اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی بیان کی کہ اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان میں پہلی چیز کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ان کی تجارتیں ہیں، ان کے پاس آمدن اچھا ہے اور مستقل ان کے پاس پیسہ آتا ہے، یا پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیگر صلاحیتیں ہیں۔ مثلا ایک شخص نے اپنے لیے خاص کیا میڈیکل کا شعبہ اور وہ ڈاکٹر بنا، اس نے اس شعبے کے اندر جو بھی چیزیں اسے چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے اس کو حاصل کیا اور وہ صلاحیت مند ڈاکٹر بنا، اور جتنے بھی موقع پر جہاں بھی اس نے اس شعبے میں کام کیا اس نے یہ نیت کی کہ میرے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میں ہاسپٹل قائم کروں تو نیت ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، میں کلینک پہ رہوں تو فائدہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اگر کوئی شخص کسی اور شعبے میں چلا گیا، اس نے اس میں بھرپور محنت کی اور صلاحیت اس میں پیدا کی، جو صلاحیت بھی اللہ نے جس شخص کے اندر رکھی اس نے اس میں محنت کرتے ہوئے اس صلاحیت کو اجاگر کیا، اس کے بعد اس نے اس کو اس لیے خرچ کیا اس صلاحیت کو کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے لیے نفع بخش ہو وہ، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ان کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی کوشش، اپنی تگدو، اپنی محنت، سب کچھ اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرے کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ دوسری آیت میں ان کے عقیدے کو بیان کیا، صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی ذات پر اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، وحی، اس کو من وعن تسلیم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، انبیاء سابقین، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی، ان کو جن چیزوں کی اطلاع دی گئی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک صفت بیان کی گئی بعد والی، یہ تو انبیاء پہلے ہیں، کتابیں بھی پہلے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور آخرت کی جہاں تک بات ہے وہ بعد میں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، قبر سے لے کر آخرت کی جو منزلیں ہیں تمام منازل کے بارے میں انہیں 100% یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی معاملہ اس کے نزدیک مشکوک نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے وبالآخرۃ ھم یوقنون یہ صفت بیان کی۔ یہ 6 صفتیں ہیں جو اللہ نے خود بیان کی۔ اس کے بعد حکم سنایا اللہ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صفات والے جو لوگ پیچھے گزرے ہیں، ہدایت کا تعلق صرف انہی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو لوگ دعویٰ کریں گے کچھ بھی، وہ اپنی جگہ، مگر ہدایت ان کے حق میں نہیں ہے۔
کامیابی بھی انہی کے حق میں ہے، ہدایت یافت بھی یہی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور کامیابی بھی انہی کے حق میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔